چہروں کے ساتھ ساتھ زیارت بھی ہو اور آل محمد کا ذکر بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ الاکرام وعلی آباء الحسین و اجداء الحسین و ابناء الحسین و اصحاب الحسین و آبائن الحسین و انصار الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین و منکر ولایتہم و مصائبہم و فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حق سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد علیہ السلام۔ چونکہ کل شب شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور شب شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزری ہے، کوشش کروں گا دو جملے اپنے اور آپ کے پیارے نبی سرکار دو عالم کی فضیلت کے، اس کے بعد اپنے آقا مولا امام حسن کی فضیلت کے، اس کے بعد جیسا آپ نے سنا جتنا سنا اور آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے الوداع لوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے بغیر تمہید کے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ میرے عزیز دوستوں، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، چھوٹے سے بچے کو بھی، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کسی بھی مسلک کا ہے، ہر انسان یہ مانتا ہے کہ نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین کائنات میں بنا کے بھیجا ہے۔ جس کا ایمان ہو وہ ہاتھ لازمی بلند کرے، جس کا ایمان ہو وہ زبان لازمی ہلائے، کیونکہ میں نے خدا کی قسم یہ کتاب میں یہ خود پڑھا ہے۔ آپ کو عائشہ صاحب اس منبر سے بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہنے کا اجر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی یا ذاکر کہے تو آپ سبحان اللہ کہیں۔ جناب سلیمان ابن داؤد اللہ کے نبی ہوئے، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد۔ ایسا پانی کا گلاس لائیے، منگوائیے کو بچے کسی سے۔ دل ہی دل میں درود پڑھتے جائیے آپ، تاکہ اذان کا احترام باقی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ جل جلالہ جل جلالہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ لا شریک لہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک نارمل دینا ٹھیک، مہربانی، شکریہ۔
کہانی ہے. خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے اور نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. اذانیں ابھی ہوئی ہیں اور یہ اذان گواہ ہے شمس بھائی جی. بہت دفعہ آل محمد نے یہ موقع عطا کیا کہ اذان سے پہلے پڑھنے کا اور بیان میں ہی اذان آ جائے تو میرے ذہن میں یہ 4 فکرے جو ہوتے ہیں یہ آٹومیٹکلی میں سمجھتا ہوں واجباً ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ 4 جملے ایمان کی تازگی کی علامت ہیں. میں نے کہا خدا کے دی کی کتنی حسین کہانی ہے اور نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. خدا کے دی کی کتنی حسین کہانی ہے اور نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے. اور یہ جو زمانے بھر میں اذان کی صدائیں ہیں، پتہ ہے علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. یہ جو زمانے بھر میں اذان کی صدائیں ہیں علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین موضوع ہے ذہن میں میرے عزیز دوستوں. یہ کمال ہے شیعہ قوم کا کہ یہ الحمدللہ اذان کا بھی احترام کرتے ہیں اور اذان والوں کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ ہمیں درس جو ہے وہ آل محمد نے ہمیں اپنی ماؤں کی آگوش سے، کسی سنی کی اذان ہے، کسی وہابی کی اذان ہے، اذان خدا کی ہے، خدا کا نام پکارا جا رہا ہے. لہذا اذان یا نماز یا اللہ کی عبادت کو مسلکوں میں نہ ڈھونڈو، احترام کرو. احترام کرنے کا تو حق ہے نا ہمیں. لہذا جب بھی اذان ہو، نماز ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو تو میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں بلا تفرقہ اس کا احترام کرو. اللہ اس کا بھی اجر تمہیں عطا کرے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اللہ کو بڑا عشق ہے اپنے حبیب سے، جو شان مصطفیٰ سننے کے عادی بندے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ شاہ صاحب نے کیا شروع کر لیا ہے. شان مصطفیٰ جچتی ہی اس منبر سے ہے، کیونکہ جب ہم بھائی شمس جی جب ہم شان مصطفیٰ پڑھیں گے، جب ہم اس منبر سے مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ کو پالنے والی شخصیت کون سی تھی. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے مصطفیٰ کو بچپن سے لے کے کس ہستی نے پالا تھا. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم آپ کو اس منبر سے بتائیں گے، حسین کے منبر سے ہم بتائیں گے کہ نبی کو پالا جس شخصیت نے پالا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نظر میں مومن ہوتا ہے. تو ہم آپ کو ساری سیرت بتائیں گے سرکار محمد مصطفیٰ کی. بیدار ہو، بڑی ایک وضاحت ہے. اگر اس طرف چلا گیا تو موضوع ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ کی فضیلت بتانے لگا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کی زبان سے. تخت دنیا دیکھتی، ایک بندے نے زمین پہ بیٹھ کے کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ کہ جس نے سلیمان نبی کو اتنا بڑا تخت دیا، اتنی بڑی حکومت دی، اتنی بڑی سلطنت دی. آج پوری کائنات پہ سلیمان نبی کی بادشاہی ہے. جناب سلیمان نے تخت کو حکم دیا، تخت زمین پہ آیا. اس بندے کے سامنے آ کے سرکار سلیمان فرماتے ہیں تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اللہ کی بڑائی کی. میں نے کہا پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو اتنی بادشاہی عطا کی ہے. جناب سرکار سلیمان نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیں گے جملہ. سرکار سلیمان نبی فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے بادشاہی عطا کی ہے، لیکن یہ بادشاہی ایک دن ختم ہونے والی ہے. تو نے جو جملہ کہا ہے نا سبحان اللہ، یہ قیامت تک باقی رہنے والا جملہ ہے. جتنی بھی بادشاہی اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن تو نے جو جملہ کہا ہے نا سبحان اللہ، یہ قیامت تک باقی رہنے والا جملہ ہے. اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے آل محمد کے ذکر میں سبحان اللہ کہنے کا. سبحان اللہ کہا کریں. میں نے کہا بڑا عشق تھا بابا جی اللہ کو اپنے پیارے نبی سے. اللہ نے یہ آسمان کا شامیانہ تانا تو بوجہ مصطفیٰ، جو عزت مصطفیٰ سننے کے لیے. میں نے کہا تھا کل شہادت تھی
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے دو جملے اپنے پیارے نبی کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے آسمان کا شامیانہ تانا تو وجہ مصطفیٰ، اگر اللہ نے ہوائیں چلائیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کا عقیدہ بنے وہ میرے ساتھ بولنا، اگر اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تو وجہ مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے اگر دریاؤں میں پانی بہایا تو یہ وجہ مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے اگر ہمیں سانس عطا کی ہے تو یہ وجہ مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے اگر ہمیں انسان بنایا ہے تو یہ وجہ مصطفیٰ کی ہے۔ خدا اگر چاہتا، اس کی دلیل ہے میرے پاس، خدا اگر چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا۔ یہ احسان ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان بتاؤں تمہیں، اس سے بڑا انسان بابا جی سب سے بڑا احسان جو اس خدا کا ہے، ہم پوری کائنات پوری زندگی لگ کے ہر انسان سجدہ شکر ادا کرے تو اس احسان کو ہم بھلا نہیں سکتے، اور اس احسان کا ہم احسان جھکا نہیں سکتے۔ اللہ نے سب سے بڑا جو انسانوں پہ ہم پہ جو احسان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ نے ہمیں اپنے سب سے پیارے نبی کی امت میں رکھا، ہمیں اپنے نبی کا کلمہ گو بنایا، ہمیں اپنے نبی کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے نبی کا عاشق بنایا۔ جو خود نبی کا عاشق تھا اس نے ہمیں اس کا عاشق بنایا۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستو، پریشان تو نہیں ہو رہے میرے دوست احباب؟ اللہ نے اپنے نبی کو خلق کیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک کہا کرو، قرآن کے یہ جملے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں غفور الرحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھی غفور ہو۔ اللہ کریم ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنی حد تک کریم بنے۔ آؤ دلیل دے، خدا ستار ہے، خدا چاہتا ہے کہ بندے بھی دوسرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ خدا ستار ہے، توحید پڑھ رہا ہوں میں۔ خدا غفار ہے، خدا چاہتا ہے بندے غفور ہوں۔ خدا کریم ہے، خدا چاہتا ہے میرے بندے بھی کریم ہوں۔ خدا ستار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دوسرے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ ایک صفت ایسی ہے کہ جو خدا برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور بھی کہے، المتکبر۔ بزرگ میرا ساتھ دیجئے گا آپ سے دعا لینے کے لیے۔ المتکبر، خدا متکبر ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور تکبر کرے۔ ہائے 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 ہائے، تکبر اللہ کا لباس ہے، تکبر اللہ کا لباس ہے، اسم ہے خدا کا المتکبر۔ اپنی ذہن کی بساط کے مطابق تو میں بتاؤں عقیدہ کہ خدا متکبر کیوں ہے؟ بڑے بڑے علماء نے تفسیر کی ہوگی، جس نے جو تفسیر کی ہے اسے سلام ہے۔ آؤ میں اس سہنے والی کے منبر سے ایک سید ہو کے تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ خدا متکبر کتنا ہے۔ جس کا جتنا عقیدہ بنے اتنی میرے لیے دعا کرنا، داد نہیں چاہتا، دعا چاہتا ہوں۔ خدا بتاؤں کس لیے متکبر ہے؟ خدا نے اپنے آپ کو اس لیے المتکبر کہا کیونکہ وہ 14 کا خالق ہے۔ 14 کو خلق کر کے اللہ نے کہا مجھ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے متکبر کہا کہ وہ 14 کا خالق ہے۔ اس لیے تو ہم دن رات یہ اذان ہوئی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ بڑا کس لیے ہے کہ وہ آل محمد کا خالق ہے۔ اس نے 14 کو خلق کیا، اور 14 کو ارشد بھائی جی خلق کر کے پھر اللہ نے اپنی طرف غرور سے دیکھا۔ ہستیاں ہیں، بندوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ تیار کرے کہ جو علی سے ایسا سوال کرے۔
کہ جس کا علی کے پاس جواب نہ ہو. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی عالم کے پاس پہنچے. یہ آپ کی امانتیں آپ کو میں دے رہا ہوں. یہودی عالم کے پاس یہ پہنچے. وہ غار میں تھا, 70 سال سے یہ عبادت کر رہا تھا. کوفے کے بندے وہاں پہ پہنچے. انہوں نے کہا ہم تمہیں لینے آئے ہیں علی کے مقابلے کے لیے. تو نے علی سے ایسا سوال کرنا ہے جس کا علی کے پاس جواب نہ ہو. اب اسے تیار کر کے لے کے آئے شاہ نجف امیر المومنین امام المتقین حسنین کے بابا جان. حسنین کے بابا جان منبر کوفہ پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یا یہودی عالم سامنے آیا. اب بندوں نے پہچان لیا. دیکھا آج تک کوئی علی کو جواب نہیں دے سکتا تھا, اس نے جواب دے دیا. اب بندے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ امیر المومنین کو اس نے جواب دیا. اب جب اس نے فخر کیا نا کہ دیکھو جی میں نے علی کو جواب دے دیا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو یہودی عالم ہے. اس نے کہا جی مولا میں یہودی عالم ہوں. اب وہ اپنے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے علی کا جواب دیا ہے, علی کو نعوذ باللہ شکست دے دی ہے. امیر المومنین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آج تک اللہ کی اس کائنات میں ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو علی کو شکست دے سکے. اگر تیرے پاس قرآن کا کوئی علم ہے, اگر تو عالم ہے, تو پھر جہاں سے میں نے یہ انڈا نکالا ہے وہاں پہ رکھ کے دکھا. ہائے 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 حیدری, اگر تو عالم ہے, حیدری اگر تو عالم ہے, میں نے جہاں سے انڈا پکڑا ہے وہاں پہ رکھ کے آ. خدا کی قسم کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ فوراً امیر المومنین کے قدموں پہ گرا, گھر کے کہتا ہے, گھر کے اس نے سوال کیا. اس نے کہا جو میں نے سوال کیا وہ عالم کرتے ہیں, اور جو تو نے کیا وہ مالک کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں اور جو تو نے کیا وہ مالک کرتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سفین سے واپس آ رہے تھے. آپ کی امانت ہے, آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پریشان نہ ہو جائے گا کہ ٹائم زیادہ میں نے لے دیا. امانتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, دل نہیں کرتا کہ زیادہ کسی کا ٹائم لوں. 10 منٹ صرف مجھے چاہیے. اگر آپ کی توجہ ہوئی صرف 10 منٹ مجھے چاہیے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفین سے شاہ صاحب واپس آ رہے تھے. یا ایک غلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی. اس نے آ کے جناب امیر المومنین کو بتایا. اس نے کہا مولا سامنے کھجوروں کے درخت ہیں, اس کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا فرماتے جاؤ دیکھو کون رو رہا ہے. یہ یاد رکھنا سفین سے واپسی پہ. اس نے جا کے دیکھا, اس نے آ کے جناب امیر المومنین کو بتایا. اس نے کہا یا علی کھجوروں کے درخت ہیں, پاس کوئی اور جھونپڑی نہیں, کوئی بستی نہیں, ایک ضعیفہ ہے, سامنے کوئی میت پڑا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہے. جناب امیر المومنین وہاں پہ تشریف لے کے آئے. امیر المومنین کا وہاں پہ آنا تھا. سرکار نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں بتایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. مولا کو ماننے والی تھی وہ ضعیفہ. سرکار اس کے پاس آئے. اس کے پاس آ کے سرکار نے کہا یہ کیا ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ فوت ہو گیا ہے, مر گیا ہے, اس لیے رو رہی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے جلدی نہ کرو, جلدی کرنا شیطان کا فعل ہے. اکثر بزرگ بھی کہتے ہیں بیٹا جلدی کام نہ کرو, تھوڑا سوچ لو. مولا فرماتے ہیں لیکن الا خمسۃ مواضع, لیکن 5 کاموں میں شریعت کہتی ہے جلدی کرو. تو 5 کام سنو, مجھے دعا دو. کتنے کاموں میں؟ 5 کاموں میں جلدی کرو. اب وہ ضعیفہ رو بھی رہی تھی. مولا فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے
اس میت کو دفنانے میں جلدی کرو، اس کو تراب کے حوالے کرنے میں جلدی کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب وہ سنتی رہی۔ اچھا مولا نے یہ کیوں کہا؟ اسے تراب کے حوالے کرو، یہ جملہ سنیے گا، اسے تراب کے حوالے کرو۔ اچھا بندہ بنا ہے 4 عناصر سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اسے پانی کے حوالے کر دو، وہ بھی اس کی اصل ہے۔ اسے مٹی کے حوالے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسے ہوا کے حوالے کر دو، اسے آگ کے حوالے کر دو۔ یہ کیوں کہا کہ اسے تراب کے حوالے کرو؟ بتاؤں تمہیں، اس لیے کہا کہ ان 4 میں تراب ہی امین ہے۔ ہائے 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 ہائے، معرفت کا جملہ لے جاؤ۔ ان 4 میں تراب امین ہے۔ امین بتاؤں؟ چھوٹی سی ایک مثال دے کے بتانے لگوں۔ اس لیے امین ہے، اکثر جنازوں کو، اکثر میتوں کو مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے، وہ پڑھ کے اکثر جنازوں کو دفنا دیا جاتا ہے امانت کے طور پہ۔ میں نے امین کہا، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 20 سال کے لیے وہ دعا پڑھ کے آپ اس مردے کو خاک کے حوالے کر دیں، تراب کے حوالے کر دیں، وہ اس کا کفن تک میلا نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ تراب امین ہے۔ اگر تراب امین ہے تو ابو تراب امیر المومنین ہے۔ مولا نے کہا پہلا کام یہ ہے، 5 کاموں میں جلدی کر رہا ہوں، کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ دوسرا کام، جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں جلدی کرو، یہ آپ کے اور میرے پیشوا فرما رہے ہیں۔ تیسرا کام، جب تمہاری بچی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ چوتھا کام، مولا فرماتے ہیں جب تم گناہ کرو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ جب گناہ کرو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ مولا فرماتے ہیں 5واں کام سن، جب تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت میں جلدی کرو۔ مولا نے جب یہ 5 کام گواری بتائے اس ضعیفہ کو جو رو رہی تھی، اس نے کہا اے عرب، جانتی تو نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی مولا کو، جیسے ہم جناب امیر المومنین کا نام تو جانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام تو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ اگر امام سامنے آ جائے ہم پہچان نہیں سکتے۔ اب وہ ضعیفہ مولا کو مانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کہا عرب، تو نے بڑی اچھی باتیں کی، جا تو اپنا کام کر، جہاں سفر پہ جا رہا ہے اپنے سفر پہ جا، میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دفنانا۔ امیر المومنین نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج سے 20 سال پہلے میرا شوہر مر گیا، میں ضعیفہ ہو گئی، میں نے بیٹا جوان کیا، میرا یہ بیٹا بھی مر گیا، اب مجھے کھلائے گا کون؟ اب مجھے پلائے گا کون؟ میرا سہارا کون بنے گا؟ میں اکیلی یہاں پہ ہوں ان درختوں میں، اس جنگل میں۔ مولا فرماتے ہیں کرے گی کیا؟ اس نے کہا یہ اے عرب ہے، دیکھ یہ سامنے ساربان کھڑا ہے، یہ پیسوں کے عوض ایک جگہ سے دوسری جگہ اونٹوں کے ذریعے سامان کو لے کے جاتے ہیں، سامان کو لے کے جاتے ہیں۔ جناب امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہیں کہیں لے کے جائے گا؟ اس نے کہا اے عرب، کیونکہ وہ پہچانتی نہیں تھی کہ سامنے امیر المومنین کھڑے ہیں، بار بار یہ کہہ رہی تھی اے عرب، اے عرب کے رہنے والے، میں نے اپنے بچے کو لے کے جانا ہے کوفہ، وہاں پہ ہے میرا زمانے کا امام علی ابن ابی طالب، میں نے علی کے سامنے اپنے بیٹے کو رکھنا ہے اور میں نے کہنا یا علی میرے بیٹے کو زندہ کر، میرے بیٹے کو زندگی دے، کیونکہ اللہ نے علی کے ہاتھوں میں موت کی دسترس رکھی ہوئی ہے۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں ضعیفہ تمہیں یقین ہے کہ تیرا زمانے کا امام علی تیرے بیٹے کو زندگی دے گا؟ اس نے کہا یقین کی حالت یہ ہے کہ میں نے اپنی جھونپڑی کا سارا سامان اس ساربان کو دے دیا ہے، اور میں نے اس سے کہا ہے یہ معرفت ہے حسین کی ماں کی، خدا کی قسم امیر المومنین کا فضائل پڑھ رہا ہوں اور آنکھیں بہ رہی ہیں۔
لازمن یہ خوشامد میں لازمن معصومین کی آمد ہونا شروع ہو گئی ہے اس مجلس میں. اپنی سوچوں کو پاک کرنا شروع کر دو. آل محمد نازل ہو رہے ہیں اس مجلس میں، خدا کی قسم. اس ضعیفہ نے کہا، پریشان تو نہیں ہو رہے میرے عزیز دوستوں، اس ضعیفہ نے کہا یقین کی منزل یہ ہے کہ میں نے اپنا سارا سامان اس ساربان کو دے دیا ہے، اور میں نے اسے کہا ہے مجھے ایک دفعہ کوفے میں میرے زمانے کے امام کے پاس لے جا، میں اپنا بیٹا زندہ کرواؤں گی، میں اپنا لخت جگر زندہ کرواؤں گی. یہی فضائل ہے، یہی مصائب ہے میرا. امیر المومنین فرماتے ہیں اچھا. جب امیر المومنین نے دیکھا نا کہ اس کی محبت کی یہ منزل ہے، اتنا مجھے چاہتی ہے، اتنا میری ذات پہ اس بی بی کو یقین ہے، امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے. سرکار علی نے کہا اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرا بیٹا زندہ کر کے دکھاؤں. ہائے 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 ہائے، اگر تو اجازت دے میں تیرا بیٹا زندہ کروں. خدا کی قسم کانپنا شروع ہو گئی اور کھڑی ہو گئی. اس نے کہا یہ دعویٰ میرے مولا امیر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں. کھڑی ہو کے ہاتھ باندھے کہا آپ لازمی میرے زمانے کے امام ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حسنین کے بابا جان ہیں. سرکار علی نے فرمایا ہاں میں تیرے زمانے کا امام ہوں. اب بڑھیا رو کے کہتی ہے مولا آپ آ تو گئے ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. اب مولا نے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. کیا کیا؟ 2 رکعت میرے بزرگوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس جوان کے جسم کے ساتھ مس کیا. جوان کھڑا ہوا اور اس کی زبان سے جملے جاری تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین. آئے ہائے ہائے، السلام علیکم یا امیر المومنین. امیر المومنین اس کی طرف دے کے کہتے ہیں تیری ماں تو مجھے پہچانتی نہیں تھی، جانتی تھی، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ سنا تو جملہ معرفت کا جملہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے، جن کی آنکھیں بہ رہی ہیں ان کے لیے جملہ ہے. امیر المومنین کہتے ہیں تیری ماں تو مجھے پہچانتی نہیں تھی، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو نے مجھے امیر المومنین کر کے سلام کیسے کیا؟ اس نے کہا مولا چند گھنٹے پہلے جب میری وفات ہوئی، جب میری موت ہوئی، آپ ہی تو تھے جو میرے سرہانے کھڑے تھے. سارے مل کے عبادت کیجئے گا. حیدری آپ ہی تو تھے جو میرے سرہانے کھڑے تھے. بیٹا زندہ ہوا. پتہ ہے کس لیے؟ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں. کس لیے جناب امیر المومنین نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ میرے مسلمان بھائیوں سنو، کوئی بھی کام کرتے تو یہ کہتے کم باذن اللہ، کم باذن اللہ، ہو جا اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم سے. آخری الفاظ پہ ہوں، اٹھ اللہ کے حکم سے، ہو جا اللہ کے حکم سے. امیر المومنین نے 2 رکعتیں پڑھ کے اور اس مردہ کو زندہ کر کے کائنات والوں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ مردہ زندہ کرنے والا اللہ نہیں ہوتا، اللہ وہ ہوتا ہے جسے علی سجدہ کرے. مردہ زندہ کرنے والا فقط اللہ نہیں ہوتا، اللہ وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کرے. بیٹا زندہ ہوا. امیر المومنین نے چلنا شروع کیا. مصائب نہیں مجھے پڑھنا، میں اپنے وعدے پہ قائم. امیر المومنین نے چلنا شروع کیا. بڑھیا مسکرا رہی تھی. حسنین کے بابا جان نے کہا اگر تو اجازت دے، یہاں پہ داد بنتی ہے، پیچھے تمہید تھی. مولا فرماتے ہیں بڑھیا اے ضعیفہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے شوہر نہ زندہ کر دوں. ہائے 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 ہائے، اگر تو اجازت دے میں تیرا شوہر نہ زندہ کر دوں. اس نے کہا مولا شوہر تو 20 سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا. میری دعا ہے کہ شاہ صاحب کی گھر والی بیمار ہیں اور بھی جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اور امیر المومنین کے معجزوں کا صدقہ خالق کائنات ہماری بہن کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. امیر المومنین نے کیا کہا؟ اگر تو اجازت دے تیرا شوہر نہ زندہ کروں. بڑھیا ہاتھ باندھ کے کہتی مولا وہ تو 20 سال پہلے چلا گیا تھا. مولا جب وہ اٹھے گا وہ تو جوانی کی حالت میں اٹھے گا اور میں ضعیفہ ہو گئی ہوں،
میں اس کی خدمت کیسے کروں گی؟ میں اسے کیسے پلاؤں گی، کیسے کھلاؤں گی؟ بیٹا تو زندہ اس لیے کروایا، یہ محنت کرے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میری خدمت کرے گا۔ مولا میرا شوہر 20 سال پہلے جوانی میں گیا تھا، وہ جوان ہو کے آئے گا۔ امیر المومنین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کہہ رہی تھی کہ معرفت بڑی ہے تیرے پاس، تو عقیدت کے پھول دے رہی تھی کہ مولا میرے پاس عقیدت بڑی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب میں تیرا بیٹا زندہ کر سکتا ہوں، اگر میں تیرا شوہر جوانی کی حالت میں زندہ کر سکتا ہوں تو کیا میں تجھے ضعیفہ سے جوان نہیں بنا سکتا؟ سارے مل کے حیدری اللہ لعنت اللہ